بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 84 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المعرف بالاضافۃ والنداء، یعنی ایسا اسم جو معرفہ بن جائے اضافت کی وجہ سے یا ندا کی وجہ سے۔ ندا سے یہاں مراد منادا ہے۔ منادا معرفہ بنے گا جب ہم شروع میں حرف من احرف الندا لگائیں گے، جیسا کہ یا رجل، یا مسرع، اے دوڑنے والے، اے بھاگنے والے، اے جلدی کرنے والے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بھی اسم نکرہ کی اضافت کر لیں کسی بھی معرفہ کی طرف، تو وہ بھی نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مثالوں سے اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کر دیں گے اور اس کی وضاحت بحث میں آ جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادس والسابع المعرف بالاضافۃ والمعرف بالنداء، یعنی یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہے اور ساتویں قسم ہے۔ چھٹی قسم اضافت سے معرفہ کا بننا یا حرف ندا کا داخل ہونا کسی بھی اسم پر، تو وہ معرف بالندا ہو جائے گا۔ الامثلہ، سیارتی، میری گاڑی، سریعۃ بہت تیز ہے۔ اب اگر میں کہوں سیارۃ سریعۃ، تیز گاڑی، تو تیز گاڑی کو کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ نہیں ہے۔ کوئی بھی تیز گاڑی یعنی گاڑی تیز تو معرفہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے سیارہ کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ سیارہ مضاف ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، تو اضافت کی وجہ سے سیارہ جو ہے یہ معرفہ، کیونکہ سیارہ یعنی میری گاڑی، تو میری گاڑی معروف ہے، معین ہے۔ اسی طرح سیرۃ معاویہ حمیدۃ، سیرہ مضاف معاویہ مضاف الیہ ہے، تو یہ سیرہ جو ہے یہ مضاف، یہ معرفہ بن گیا جب ہم نے اس کی اضافت کی معاویہ کی طرف۔ وہ الا سیرہ جو ہے وہ نکرہ ہے بذات خود۔ تغرید هذا الطائر جمیل، تغرید یہ اس میں نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف داخل نہیں ہے، لیکن اس کی اضافت کی گئی هذا اور الطائر کی طرف، تو اس والے پرندے کا چہچہانا یہ بہت خوبصورت ہے، تو یہ معین تغرید ہے، چہچہانا ہے۔ کلام من، کلام اس کی بات، من جو کہ یدعی المعرفہ جس کو معلومات کا دعویٰ کرتا ہے، مملول وہ کلام جو ہے بہت مملول ہے، یعنی ملل میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہاں پر کلام کی اضافت کی گئی من۔ من کون ہے؟ وہ کوئی آدمی ہے، کوئی بھی جو دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ عاقل ہے، تو عاقل معرفہ ہے، تو کلام کی اضافت ہو گئی تو یہ معرفہ بن گیا۔ عاقبۃ الصبری، ٹھیک ہے، صبر کا نتیجہ۔ محمودۃ، کتاب اخی کا آپ کے بھائی کی کتاب، تو کتاب ویسے دراصل کتاب النکرہ ہے، لیکن اس کی اضافت کی گئی معرفہ کی طرف، تو یہ معرفہ بن گیا۔ دوسرے قسم کی مثال یعنی المعرف بالندا کو دیکھیں، یا مسرع اتعد، یا مسرعو اتعد، اے بھاگنے والے، اے دوڑنے والے، اتعد یعنی آہستہ چلو، اتعد میانہ روی سے، اور بالمہلی یعنی مہلت سے اور آہستہ چلیں۔ یا مسرعانی اتعدا، یا مسرعون اتعدو، اے تیز دوڑنے والے، چلنے والے، تھوڑا ہلکا چلو، تھوڑا آہستہ چلو۔ تو یہاں پر یا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسرع یہ مرفوع بالضمہ ہے، تثنیہ الف کے ساتھ ہے، اور جمع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے، تو یہ بالکل مبنی بر اعراب، وہی اعراب جو اصل میں اس کا ہوتا ہے حالت رفعی میں۔ البحث من الجلی، بہت واضح بات ہے، انک اذا جردت کل مضاف، کہ آپ ہر مضاف کو الگ الگ دیکھ لیں، فی امثلۃ الطائفہ تدل عن الاضافہ، یعنی آپ مضاف کو مضاف الیہ سے اگر ہٹا دیں اور مضاف کو دیکھیں کان نکرتن، تو مضاف دراصل نکرہ ہے۔ جسے کتاب و اخی کا، کتاب کو ہم الگ کر لیں اور کتاب کو سوچے تو وہ نکرہ ہے، جب ہم اس کو اضافت کریں گے تو معرف، لأنہ حینئذ یدل علی شیء غیر، کیونکہ اضافت کے بغیر وہ کسی چیز غیر معین پر دلالت کرتا ہے۔ ولکنہ بالاضافہ، لیکن اضافت کے ساتھ الی واحد من المعارف، کسی بھی معرفہ چیز کی طرف، کالضمیر، ضمیر کی طرف، علم کسی نام کی طرف، اسم اشارہ کی طرف، اسم موصول کی طرف، معرف بالالف واللام کی طرف، یستفید التعریف، تو اس سے
تعریف کا فائدہ پہنچتا ہے، لأنه بذلك يصير دالا، کیونکہ اضافت کی وجہ سے وہ دلالت کرتا ہے علی معین چیز. ومن ذلك يصح ان نقول، اس لیے یہ اچھا ہوگا یا مناسب ہوگا کہ ہم کہیں ان النکرۃ تستفید التعریف، کہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے باضافتها الى معرفہ، جب اس کی اضافت کی جائے کسی معرفہ اسم کی طرف. انظر الى الاسماء الظاہرہ، اسماء ظاہرہ کی طرف دیکھیں. فی امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسرے قسم کی مثالوں میں تجد آپ پائیں گے نکرات مقصودہ نودیت، ایسے نکرات جو مقصودہ ہیں. کیونکہ آپ جو کہتے ہیں یا مسرعو، اگرچہ مسرع کو آپ نہیں جانتے لیکن آپ نے اس کو مقصود کر دیا، مخصوص کر دیا، تو اس مخصوص کرنے سے، مقصود آدمی کو بلانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، نودیت، اس کو بلایا گیا ہے. ولذلك بني كل منها، تاکہ ہر ایک پر مبنی بن گیا ہے علامہ یرفع به، جیسا کہ وہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، تثنیہ میں الف کے ساتھ اور جمع میں واو کے ساتھ، بالکل اس کا اعراب نہیں بدلا. وقد كانت هذه الاسماء قبل النداء، اور یہ اسماء ندا سے پہلے بھی دال علی غیر معین تھے، لیکن ندا کے بعد یہ معرفہ مقصودہ بن گیا. ولكنك بنداء مدلولاتها، جب آپ نے اس کو بلایا کسی بھی نکرہ اسم والے آدمی کو، وقصدك ایاها، آپ نے قصد کیا اس ایک شخص کی طرف، ٹھیک ہے، دراصل وہ نکرہ ہے لیکن آپ نے اس کو مقصود کر لیا، اسی کو آپ مخاطب کر رہے ہیں. دون غیرها، کسی اور کو نہیں کر رہے. قد اکتسبت ہے تعریف، اس مقصود نے، مطلوب نے اس کو معرفہ بنا دیا. فاصبحت معرفتن، تو اس لیے وہ معرفہ بن گیا. قاعدے پر غور کریں. المعرف بالاضافہ، معرف بالاضافہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو اس کی اضافت کی جاتی ہے الی واحد من المعارف، معرفہ کی کسی بھی قسم کی طرف آپ اضافت کر رہے ہیں نکرہ کی تو بھی معرفہ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں المعرف بالاضافہ. المعرف بالنداء وہ اسم ہے، منادا وہ منادا ہے، قصد تعیینہ جس کی تعیین کی قصد کی گئی ہے. فاکتسب التعریف، تو اس نے، منادا نے یعنی معرفہ وہ بن گیا، اس نے معرفہ کو اپنے اندر لے لیا. مثال کے طور پر بہذا القصد، تو اس قصد سے، اس طلب سے، جب اس نے طلب کیا تو وہ مقصود بالذات ہو گیا، تو وہ معرفہ بن گیا. امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.